السلام علیکم دوستو، میرا نام میرا الدین ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا الدین آفیشیل یوٹیوب چینل۔ آج کا میرا جو ویلاگ ہے وہ آج کسی شخصیت کے متعلق ہے۔ ہمارے یوٹیوب میں بہت ہی اچھے ہمارے دوست، ہمارے بہت ہی پیارے انکل جناب سید سجاد حیدر صاحب، جو رضائے الہی سے 3 جون 2022 کو اس دنیا فانی سے جا چکے ہیں۔ نہایت افسوس کی بات ہے اور ان کے متعلق آج کی جو میری ویڈیو ہے وہ اسپیشل ان کی خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہے کہ ان کی زندگی کے متعلق اور وہ کس طرح کے انسان تھے، اور آپ سب لوگوں سے دعا کی اپیل ہے کہ ان کی مغفرت کے لیے سب دوست لازمی دعا کریں۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اپنی زندگی کے لیے زیادہ تر زندہ رہتے ہیں، مگر دنیا میں کچھ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کسی کی پریشانی کو، کسی کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھتے ہیں۔ اس طرح کے دوست دنیا میں بھی زندہ ہوتے ہیں جو کسی کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے ہیں، اور ایسے لوگ دنیا میں بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ زندگی میں ہر ایک نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے۔ زندگی میں کچھ ایسا کر جائیں کہ ہر لوگ آپ کی تعریف کریں۔ جتنی ضرورت آپ کو ادھر ہے اتنی ہی ضرورت آپ کو اوپر اللہ کی بارگاہ میں بھی ہو، اور انہی باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ساری زندگی انہوں نے دوسروں کا خیال رکھا، اپنے لیے کچھ بھی نہیں سوچا۔ کسی کی مشکل ہوتی تھی، کسی کی پریشانی ہوتی تھی، اس کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھتے تھے۔ ایسے لوگ دنیا میں کہاں ملتے ہیں؟ اور تعلیم کے لحاظ سے وہ ماشاءاللہ ایک انسٹرکٹر تو تھے ہی، مگر فیوچر پلاننگ کے حساب سے وہ بہت بڑے پروفیسر تھے، اور اپنی اکثر ویڈیو میں وہ ایکسرسائز اور فیوچر پلاننگ کے متعلق بہت ساری ویڈیو بنایا کرتے تھے۔ ماشاءاللہ وہ کار کے ڈرائیونگ انسٹرکٹر تھے، اور اس کے علاوہ وہ فیوچر پلاننگ کے حساب سے بہت ساری ایسی معلومات اور بہت ساری ایسی ایکسرسائز جانتے تھے جس سے انسان کے اندر فریشنس آتی ہے، اور فیوچر پلانر بہت ہی اچھے تھے۔ کسی قسم کی کوئی معلومات، کوئی بات کرنی ہو اور اس کا بہت ہی عقل مندی کے ساتھ وہ جواب دیا کرتے تھے، اور ایک بہت ہی اچھے انسان کی طرح اس کی مدد کیا کرتے تھے، ہر انسان کی۔ میرا ان کے ساتھ بہت تھوڑا تعلق تھا، مگر جتنا بھی تعلق تھا سمجھ لیں کہ اپنوں سے زیادہ بہتر تھا، تعلقات تھا، اور بہت ہی اچھے انسان تھے، اور میرے ساتھ ان کی دوستی بہت ہی زیادہ اچھی تھی کہ ہر کام میں وہ میری بہت رہنمائی کیا کرتے تھے۔ میرے علاوہ وہ تمام دوست جتنے بھی یوٹیوب کے ممبرز تھے، فیملیز تھی ہماری یوٹیوبز کی، تو سبھی کا بہت خیال کیا کرتے تھے، سبھی دوستوں کا، سب بوڑھوں کا، سب بھائیوں کا، سب جتنی بھی ینگ جنریشن ہے سب کا بہت زیادہ خیال کیا کرتے تھے، اور ہمیں اپنی زندگی کے متعلق بہت سے ایسے واقعات بتاتے تھے جنہیں دیکھ کر ہمیں بہت زیادہ نصیحتیں ملتی تھیں، اور ہمیں بتاتے تھے، ایک باپ کی طرح ہمیں بتاتے تھے کہ آپ نے برے کاموں کی طرف یا کسی غلط آدمیوں کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ ایک اچھے محسن کی طرح وہ ہمارا بہت ہی زیادہ خیال رکھا کرتے تھے، ہمارے سبھی دوستوں کا، اور ہر طرح کی ہمیں وہ نصیحتیں کیا کرتے تھے کہ جن سے انسان بگڑ سکتا ہے، اور ہر طرح کا بچاؤ ہمیں کیا کرتے تھے، اور ہر طرح کا خیال ہمارا رکھا کرتے تھے کہ آپ بگڑ نہ جاؤ۔ میں جب نیا یورپ میں آیا تو ظاہر سی بات ہے ہر انسان کو کوئی نہ کوئی غلط راستے پہ لگا دیتا ہے، مگر اس طرح انہوں نے مجھے گائیڈ کیا کہ مجھے نماز کا، قرآن کے متعلق بتایا کرتے تھے، احادیث کے متعلق بتایا کرتے تھے۔ پھر اسی طرح ہی انہوں نے ایک اپنے والدین کے نام سے ایک تنظیم قائم کی جس کا نام تھا باغ حیات، اور اس تنظیم میں انہوں نے بہت سارے غریبوں کا، بہت سارے لوگوں کا خیال رکھنا، جن کے پاس روٹی نہیں ہے، جو اپنی بیٹیوں کی شادی نہیں کر سکتے، جو جہیز کی وجہ سے پریشان ہیں، اپنی بیٹیوں کو شادی نہیں کر سکتے، یا جن کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہے، جن کے پاس گھروں کی چھتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح ہی انہوں نے ہم سب دوستوں کو اکٹھے کر کے ماشاءاللہ
اور ایک تنظیم قائم کی جو غریبوں کی مدد ہو سکے۔ اس تنظیم کے لیے انہوں نے بہت ساری محنت کی، حالانکہ وہ 1.5 سال سے بستر بیماری پر تھے، مگر پھر بھی انہوں نے بہت ہی ہمت نکالی اور غریبوں کے لیے ایک ایسی تنظیم بنائی کہ جس میں غریبوں کی بھلائی ہو سکے اور ان کی مدد ہو سکے۔ اس تنظیم میں انہوں نے اپنے جتنے بھی رشتہ دار، دوست، احباب ہیں، سب کے ساتھ مل کر، حالانکہ سب کو اس راہ پہ لے کے آنے والے بھی وہی ہیں، وہ بہت بڑے فاؤنڈر تھے، اور انہوں نے سب کو اس راہ میں لے کے آئے کہ غریبوں کی مدد کریں۔ اور ہمیشہ نماز کے متعلق ہمیشہ بولا کرتے تھے کہ نماز پڑھا کرو اور اللہ کو یاد کیا کرو، اور ہر وقت وہ اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ جہاں پہ بھی گاڑی چلاتے تھے یا کہیں بازار جاتے تھے، وہ ذکر الہی کیا کرتے تھے۔ اور بھی ان کی بہت ساری خدمات ہیں جو وہ ہم سب دوستوں کے ساتھ کیا کرتے تھے، سب کا خیال رکھا کرتے تھے۔ ایسے انسانوں کی ضرورت دنیا میں بھی بہت زیادہ ہوتی ہے اور آخرت میں بھی بہت ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوگ جنتی ہوتے ہیں، اور بغیر کسی لالچ کے ہر انسان کے ساتھ بہت محبت اور شفقت سے پیش آیا کرتے تھے۔ کسی بھی قسم کا ان کے دل میں کسی بھی قسم کا لالچ نہیں ہوتا تھا، اور ہر ایک کی مدد کیا کرتے تھے اور رہنمائی کیا کرتے تھے۔ 1.5 سال سے وہ بستر بیماری پر تھے، مگر ان کی جو باتیں ہیں، ان کا جو کردار ہے، وہ ہمیشہ ہر ایک کے لیے ہیلپ فل ہوا کرتا تھا، کسی قسم کے، حالانکہ وہ بستر بیماری پر تھے مگر سب کی رہنمائی کیا کرتے تھے۔ اس طرح کے لوگ دنیا میں بھی بہت زیادہ کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی وہ بہت زیادہ کامیاب ہیں، اور ایسے لوگ جنتی ہوتے ہیں جو اپنے علاوہ دوسروں کا بھی خیال رکھا کرتے ہیں، اور بہت اچھے انسان تھے۔ اور اچھے انسانوں کی قدر دنیا میں بھی بہت زیادہ ہے اور آخرت میں بھی بہت زیادہ ہے، اور آپ سب لوگوں سے یہی دعا ہے کہ آپ بہت ہی زیادہ ان کے لیے دعا کیا کریں اور ان کی مغفرت کے لیے زیادہ سے زیادہ دعائیں کیا کریں، اور اللہ پاک ان کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور جو ان کے لواحقین ہیں اللہ پاک ان کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ آپ سب لوگ ان کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں، اور جتنے بھی امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگ اس دنیا سے گزر گئے ہیں، میرے والد صاحب بھی، باؤ کمال الدین مرحوم، اور انکل سجاد حیدر، اور جتنے بھی دوست احباب اس دنیا سے گزر گئے ہیں، سب کی مغفرت کے لیے دعا کریں، اور جن لوگوں کے والدین زندہ ہیں اللہ پاک ان کی صحت یابی عطا فرمائے، جن کے والدین اس دنیا سے گزر گئے ہیں اللہ پاک ان کی مغفرت عطا فرمائے، اور انکل سجاد حیدر کو اللہ پاک قبر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت نصیب فرمائے اور حشر میں شفاعت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو آپ سب لوگوں سے دعا کی اپیل ہے، ضرور دعا کیجیے گا اور ہمیں بھی دعا میں یاد رکھیے گا جی۔ تب تک کے لیے جی خدا حافظ، اللہ پاک آپ سب لوگوں کی پریشانیاں دور عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم۔